کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے، دنیا چلتی رہتی ہے، مگر یقین کرو لاکھوں مل جائیں تو اس ایک ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک بار ایک صحابی رسول نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی کہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل، تقریباً یہ 9.5 کلومیٹر بنتا ہے، ایگزیکٹلی 9.65 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں 6 میل ایسے گرم راستے پر، اتنے مشکل راستے پر اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر لے گیا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اپنی ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ اے وہ لوگوں جو ماں باپ سے کہتے ہو اب اور کیا دوں آپ کو، گھر تو دلا دیا نا، ماہانہ پیسے تو بھیج دیتا ہوں، ارے آپ کو کھانے بھی دے دیتا ہوں، جب چاہیے ہوتا ہے کپڑا بھی دے دیتا ہوں، اور میں آپ کے لیے کیا کروں؟ نبی پاک کا جواب سنیے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور اتنا گرم راستہ تھا، گوشت کا ٹکڑا ڈالتے تو ٹکڑا کباب ہو جاتا۔ 6 میل تک ماں کو کاندھے پہ اٹھایا اور چلتا رہا۔ کیا حق ادا ہو گیا؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ ساری زندگی بھی ہم خدمت کریں نا، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دعائیں دینے والا یہ سایہ زندہ ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں ان سے راضی ہے۔ ہاں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں راضی ہو کر چلی گئی ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ ماں ہوتے ہوئے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ماں کو ناراض کر رہے ہیں۔ ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ ماں ہے پھر بھی خدمت نہیں کر رہے۔ ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ جن کی ماں ان سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ خدا کی قسم میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، کچھ باتیں الفاظ میں نہیں سمجھائی جا سکتی، ہر بات لکھ کر نہیں سمجھ آتی، کچھ باتیں فیل کرنی پڑتی ہیں۔ ماں چلی جائے نا پھر بڑا یاد آتی ہے، پھر چین نہیں آتا۔ کون ہے کہ جس کی گود میں جا کے بیٹا سر رکھے؟ اب کون ہے جس کے کاندھوں پر سر رکھ کے آنسو بہالے؟ اب کون ہے جو میری بیماری پر؟ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور ہم نے 8 فٹ کی گلی میں 3 فٹ کی تھڑی پکی ڈال دی، ہم نے گھر کی موٹر باہر لگا دی، اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیے، گھر سے شاپر میں گندگی ڈال کر کے اپنے ہی گھر کے دروازے پہ پھینک کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر کی صفائی کر دی۔ دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا۔ سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ چاند کو منع نہیں کیا جاتا فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی۔ آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے۔ اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی انی خوف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا،
तो फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे भी अपने अर्श का ठंडा साया देगा। जब किसी से प्यार पैदा होता है तो फिर ये आरज़ू मचलती है कि मैं उसके होंठों से सुनूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बंदा हो के प्यार रब से करता है तो फिर दिल में आरज़ू तो मचलती है कि कानों में कोई नग़्मे रस बोले और कोई मुझे कहे कि तुम प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करता है। बताता हूँ, तुम मोहब्बत का जवाब चाहते हो, तुम उन सजदों का जवाब चाहते हो, तुम तवाफ और उन चक्रों का जवाब चाहते हो, तो तुम्हें बताता हूँ मेरे रसूल की चौखट पे आओ और इनकी इत्तिबा करो, इनकी इत्तिबा करो। तुम निकले तो मोहब्बत करने थे, तुम आशिक़ ज़ार बने थे, लेकिन युहिब्बुकुमुल्लाह, वो खुदा हो के तुमसे मोहब्बत करेगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मस्जिद में नमाज अदा करने गया। वहाँ मैंने देखा कि एक मालदार ताजिर बैठा है और उसके साथ एक फ़कीर बैठा दुआ कर रहा है, गरीब आदमी दुआ कर रहा है। और अब वो दुआ क्या कर रहा है नाजरीन? वो दुआ ये कर रहा है कि या इलाही, मैं आज इस तरह का खाना और इस किस्म का हलवा खाना चाहता हूँ, यानी इस तरह की स्वीट डिश और इस तरह का खाना खाना चाहता हूँ। बड़ी अजीब सी दुआ थी। और वो जो बिजनेसमैन था वो सुन रहा था। अब उसने नेगेटिव सोचा, बदगुमानी की कि ये फ़कीर जो है ये अल्लाह से नहीं मांग रहा, ये मुझे सुना रहा है, ये चाहता है कि मैं इसे ऐसा खाना खिला दूं, मगर मैंने इसकी बात माननी नहीं है, मैं नहीं खिलाऊंगा। वो दुआ मांगता रहा। आखिरकार दुआ मांगकर वो फ़कीर जो है वो वहीं लेट गया, आराम करने लगा। थोड़ी देर हुई तो एक और शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक तबाक था, बड़ा सा खाने का तबाक था, उस पर कपड़ा डला हुआ था। उसने दाईं बाईं देखकर उस गरीब आदमी को जगाया और कहा कि ये लो खाना खा लो। मालदार ताजिर भी देख रहा है, बुजुर्ग कहते हैं मैं भी ये माजरा देख रहा था। अब वो जो गरीब शख्स उठा और उस तबाक से जब कपड़ा हटाया गया तो नाजरीन एग्जैक्टली वही खाना था जिसकी उसने तमन्ना की थी। फ़कीर ने थोड़ा सा खाना खाया, उस अल्लाह वाले ने, और जो खाना लेकर आया था उसको दुआ से नवाजा कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें खुश रखे। वो जब खाना बाकी लेकर वापस जाने लगा तो उस मालदार ताजिर ने उस खाना लाने वाले शख्स को पकड़ लिया और कहा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। कहा फरमाइए। कहा एक बात बताओ, तुम इस गरीब आदमी को पहले से जानते थे? उसने कहा नहीं, मैं तो इसको नहीं जानता था, ये सबसे पहली आज हमारी मुलाकात हुई है। तो कहा ये तो बताओ कि एग्जैक्टली यही खाना लेकर तुम मस्जिद में क्यों आए और इसको तलाश करके क्यों खिलाया, इसके पीछे क्या राज है? अब उस शख्स ने जो अपना वाकया बताया बहुत ईमान अफरोज़ है। वो शख्स कहता है कि मैं भी एक गरीब शख्स हूँ और मज़दूर हूँ, रोज़ाना मजदूरी करता हूँ, थोड़े से पैसे कमाता हूँ, घर लाता हूँ और बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। मेरी ज़ौजा और बेटी ने साल भर से इस किस्म के खाने की ख्वाहिश की हुई थी, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। आज थोड़ी सी मजदूरी जो है मेरी अच्छी बन गई, एक मिस्काल यानी 4.5 माशा सोना मुझे मिला। यानी आज की ज़बान में मैं ये कहूँ कि तकरीबन 4 ग्राम सोना जो है उस शख्स को मजदूरी में मिला। उसने सोचा कि बीवी बच्चों ने पर्टिकुलर खाने की फरमाइश की है, आज उसको पूरा कर देते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि गोया घर वालों ने चिकन बिरयानी और गाजर के हलवे का इरादा किया हुआ है, तो क्यों ना आज अपने बच्चों को खुश किया जाए और उनके लिए वही खाना बना दिया जाए। तो कहता है मैं वो सामान लेकर आया, अपनी ज़ौजा को दिया कि ये खाना बनाओ। आज बच्चे भी बहुत खुश थे कि हम अपनी पसंद का खाना खाएंगे। यहाँ ये भी सीखने को मिल रहा है नाजरीन कि बहुत से गरीब वो हैं जिनके घरों में महीनों गोश्त नहीं पकता, महीनों वो चिकन नहीं खा सकते। फ्रूट तो शायद बहुत सौ को देखने को भी नहीं मिलता। जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जिनको अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, उन्हें इस बात की कदर होनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरत दस्तरखान दिए हैं और हमारा अब हम पर ये फरीज़ा है, हम पर ये ज़रूरी है कि हम उन गरीबों की भी मदद करें जो अच्छे खाने नहीं खिला सकते अपने बच्चों को। अल्लाह करे कि ये दर्दमंद दिल हम सबको नसीब हो जाए। सही बात तो ये है नाजरीन कि अगर जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो मुखय्यर हैं, जो वेल ऑफ हैं, अपनी ज़कात पूरी अदा करें और सही तरीके से गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो शायद हमारे वतन में कोई भूखा ना सोए, हमारे वतन में कोई गरीब ना रहे। बहरहाल वाक़े को आगे लेके चलते हैं। अब वो शख्स कहता है मैं तो मेरी बीवी को सामान दिया कि खाना बनाओ और मैं सो गया। जब मैं सोया आंखें तो बंद हुई, किस्मत जाग उठी। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ इरशाद फरमाया। आका ने फरमाया आज तुम्हारे इलाके में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का एक वली आया हुआ है, उसका क़ियाम मस्जिद में है,
جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر تمہیں واپس کر دے گا، بقیہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میری آنکھ کھلی، مجھے تو گویا انعام مل گیا، نبی پاک کا دیدار بھی مل گیا، میں نے وہی کھانا اٹھایا اس غریب کو کھلایا ہے، دیکھو اس نے کھایا بھی تھوڑا ہی ہے، اب واپس اپنے بچوں کو بھی کھلا دوں گا، اور نبی پاک نے بشارت بھی سنا دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس تاجر کی کیفیت بڑی بدل گئی، یہ سوچنے لگا کہ میں تو نیگیٹو سوچ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ دعا مجھے سنانے کے لیے کر رہا ہے، مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے کھانے کا انتظام کس غیبی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب اس تاجر نے اس مزدور کو کہا کہ ایسا کرو، 4.5 گرام سونا، 4 گرام سونا ہی تم نے یوز کیا ہے تو مجھ سے وہ رقم لے لو اور جو تم نے یہ نیکی کمائی ہے اس میں مجھے بھی حصہ دے دو۔ آج کل بہت سارے بزنس مین یا پیسے والے سمجھتے ہیں پیسوں سے کام ہو جائے گا، کچھ فیصلے دل کے ہوتے ہیں ناظرین، ہر چیز کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اب اس شخص نے کہا کہ آپ مجھ سے 4.5 مسکال جو سونا ہے وہ لے لو اور مجھے بھی یہ نیکی میں حصے دار بنا لو۔ وہ مزدور کہتا ہے نہیں، میرے آقا نے جو مجھے بشارت دی ہے، جو عطا فرمایا، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا 10 گرام لے لو، 20 گرام لے لو، یہ بڑھاتا رہا۔ وہ مزدور کیسا عاشق رسول تھا، وہ کہتا ہے ساری دنیا کی دولت دے دو، میں تمہیں وہ نیکی نہیں دے سکتا جو مجھے نبی پاک کے کرم سے عطا ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے کہ کیا ہم لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں یا نیگیٹو سوچتے ہیں؟ ہر بات ہم نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ ہر بات میں ہم کسی کے بارے میں بدگمانی ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا؟ بہت سارے معاملات میں نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے، برا سوچنے کی وجہ سے تکلیف میں بھی ہم ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، جو بدگمانی کا شکار ہے نا، وہ بے سکون رہتا ہے، وہ اس کو نیند نہیں آتی، وہ ٹینشن میں رہتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوتا ہے، ایسا دماغ بن جاتا ہے کہ پھر ہر چیز میں برا ہی نظر آتا ہے۔ ایسا نہ کیجیے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو تو وہ دگنا کر کے دے گا۔ اچھا، یہ کیسا اللہ کا انداز بیاں ہے کہ خود مال دے کے خود کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو اور پھر خود کہتا ہے میں دگنا دوں گا۔ دیا ہوا کس نے ہے؟ اسی نے، اور کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے مجھے دو اور میں پھر اس کو اپنے دیے ہوئے مال سے، دیے گئے مال کو دگنا کر کے تمہیں لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دوں گا۔ واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بردبار بھی ہے، وہ تمہارا شکر گزار بھی ہوگا، تمہیں دگنا کر کے بھی دے گا، تمہاری مغفرت بھی کر دے گا اور تمہارے مال میں کمی بھی نہیں آنے دے گا، اور یہ بہتر بھی تمہارے لیے ہوگا۔ آج ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، جتنے دنیا بھر کے ناظرین ہیں، اب گھر کے افراد گن لیں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، آخرت کے لیے بھی، قبر روشن کرنے کے لیے بھی، خاص طور پر جو یہ پیریڈ چل رہا ہے اس کے لیے بالخصوص میں کہنا چاہوں گا کہ اگلے 1-2 مہینے جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 7 افراد ہیں، بچے بھی کاؤنٹ کر لیں، روزانہ صبح 7 بندوں کے لیے آپ صدقہ دے دیں۔ اب آپ 10 روپے دیں، 5 روپے دیں، اللہ نے دیا 100 روپے دیں، جس کو جیسا اللہ نے نوازا، ایک بندے کا 1000 روپے نکال دیں، روز صبح صدقہ کریں۔ اب اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی عطیات باکس ہیں، اپنے گھر میں کوئی باکس رکھ لیں، اپنی دکان میں رکھ لیں اور روز صبح صدقے کی نیت سے ڈال دیں، یا کسی غریب کو دے دیں۔ دعوت اسلامی کو دے ضروری نہیں ہے، دے تو بڑی اچھی بات ہے، کسی بھی غریب مسلمان کو دے، اللہ کی راہ میں روز صبح صدقہ دیں، تھوڑا بہت صدقہ ہر گھر کے افراد کے نام پر نکال دیں۔ انشاءاللہ حدیث پاک پر اطمینان رکھیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، کسی قسم کی بلا ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ قبر کی وحشت سے بھی بچیں گے۔